تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ میں کوئی اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لائی، یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے، ایک منٹ، خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں، آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ، پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ رانا سکندر شامل ہے اس میں. رانا ادھر آؤ. رانا سکندر کے بچے نے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا ہے. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے کہا میرے ابو گم گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے بابا گم گئے ہیں. بابا گم نہیں گئے تھے، بابا کو آپ نے وزیر بنایا تھا تو بابا نے اس کا حق ادا کیا اور وہاں جا کر جو سیلاب سے آفت زدہ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھا رہا. 15 دن بعد گھر آئے تھے، 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد یہ گھر گیا تھا. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ آپ کے جو وزیر ہیں، ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے، ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، راحت میں آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان موجود ہوں. اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو بس نہیں ملتی، اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جب سیلاب آتا ہے، جس کا وزیر اعلیٰ یا جس کا وزیر اس کے پاس نہیں پہنچتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. جس کے گھر پہ اس کو دوائی نہیں ملتی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے روٹی 25 روپے کی تھی، اس وقت روٹی الحمدللہ 13 اور 14 روپے کی. تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف آپریشن کیا گیا، تاریخ کا سب سے بڑا ایویکویشن آپریشن کیا گیا. اور نہ صرف ہم نے 2.5 ملین افراد کو نکال کر ان کے گھروں سے، پانی سے نکال کر ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا، بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی میرے بیٹوں اور بیٹیوں کہ پنجاب نے صرف انسانوں کی جانیں نہیں بچائیں، پنجاب نے 2 ملین جانوروں کی جانیں بھی بچائی ہیں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو، ایسے صوبوں سے تعلق رکھتے ہو جہاں صرف انسانی جان کی قدر نہیں ہے، وہاں پر جانور کی جان کی بھی قدر ہے. اور جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک شخص اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتا، جب تک سیلاب سے متاثرہ ایک فیملی کی کمپنسیشن نہیں ہو جاتی، ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، میں آپ کے سامنے وعدہ کر کے جا رہی ہوں مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار وزیروں نے، تمام وزراء نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دفتر چھوڑ کے خیمے جو ہے وہ پانی والے علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیے. منسٹرز بھی وہاں سوئے، 4 پائیوں پہ وہیں سوئے، زمین پہ سوئے جہاں پر عوام سو رہی تھی. انہوں نے وہی کھانا کھایا جو عوام کھا رہی تھی. اور جب تک انہوں نے سب کو کھانا نہیں کھلا دیا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 18 گھنٹے یہ جاگتے رہے اور 2 گھنٹے گاڑی میں جا کے یہ سوتے رہے یا چارپائی پہ سوتے رہے. رانا کی میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی جس میں یہ چارپائی پہ سو رہا تھا. پانی پہنچایا، پینے کا پانی پہنچایا، جانوروں کا چارہ پہنچایا، بچوں کو دودھ پہنچایا، راشن پہنچایا. اور جہاں جہاں کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے تھے وہاں کشتیوں میں ڈاکٹرز کو بٹھا کے
اور دوائیاں اور سامان کشتیوں میں رکھ کے جو ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچایا. یہ ہے آپ کا پنجاب الحمدللہ. تو میرے بچوں، میں صرف آپ سے 2 چیزیں چاہتی ہوں. وہ خود ہی آپ نے کہہ دیا ہے، وہ جو بچہ اسپیچ کر کے گیا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ تھینک یو بولو، یہ آپ کا حق ہے. آپ کو تھینک یو بولنے کی، شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں. جس نے آپ کو یہ حق پہلے نہیں دیا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دل کی آنکھیں کھولو، دھیان سے سنو، کسی بھی بائس پریجوڈس سے پاک ہو کے اپنے ملک کے بارے میں سوچو. یہ وہی ملک تھا نا جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو خزانے بالکل خالی تھے. کیا بات ہو رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آج 1.5 سال کے اندر دھیان سے میری بات سننا، آج 1.5 سال کے اندر وہی خالی خزانے تھے نا، خالی خزانوں سے یہ ملک کو 1.5 سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت کہاں لے گئی ہے. سفارتی لحاظ سے، ایک سیکنڈ بچے، سفارتی لحاظ سے یہ ملک بالکل اکیلا تھا. کوئی ملک پاکستان کو پوچھتا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دیے جانے کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا تھا. آج یہ وہی ملک ہے نا. شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے، جب ان کی ایئر سپیس میں شہباز شریف کا جہاز داخل ہوا تو سعودی عرب نے اپنے فائٹر جیٹس بھیج دیے. تو یہ وہی ملک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر سفارتی محاذ پہ کامیابی دے رہا ہے. شہباز شریف جب غیر ملکی سربراہان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے پرانے دوست ہیں. یہ وہی ملک ہے، آپ کا ملک ہے پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ آج یہ عزت دے رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے میرے بچوں. ہاں، دل جو ہے وطن کی، اس مٹی کی، پاکستان کی، اپنی یوتھ کی، اپنی عوام کی محبت سے دل لبریز ہے، بھرا پڑا ہے. اور دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کر جائیں اس ملک کے لیے. جب انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے. کام خود بولتا ہے، کام خود نظر آتا ہے. اور اگر حکومتیں آپ کو آپ کا حق نہیں دیتی تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس حق کو حق کی طرح مانگو ان سے. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق اپنی حکومت سے مانگنا چاہیے اور ڈٹ کے اپنا حق لینا چاہیے. یہ سب کچھ آپ کا ہے. ابھی بسز بھی انہی پیسوں سے آ رہی ہیں، ہسپتال بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں، ہونہار بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپس بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، سڑکیں بھی انہی پیسوں سے بن رہی ہیں، گھر بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں. یٹ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، ان کی بحالی بھی ہم اسی پیسے سے کر رہے ہیں. ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے.